سبحان اللہ. ہر ایک انسان کیا چاہتا ہے؟ میں سکون، مجھے سکون ملنا چاہیے. کوئی کسی کے پاس اولاد بھی ہے لیکن سکون نہیں ہے، کسی کے پاس بنگلے بھی ہے، کسی کے پاس کاریں بھی ہے، کسی کے پاس دنیا کا منصب بھی ہے، جاہ و جلال بھی ہے، دنیا بھی ہے، زمین بھی ہے، جو ہے مافیہ، ہر چیز انسان کے پاس ہے لیکن سکون نہیں ہے. میرے بزرگوں دوستوں، اگر کوئی شراب کا عادی شراب پیتا ہے، اس کو کچھ منٹ کے لیے، کچھ لمحات کے لیے سکون ملتا ہے لیکن اس کے بعد پھر بے چینی شروع ہو جاتی ہے. شادی کی تقریب میں تشریف لانے والے میرے بزرگوں دوستوں، میرے جوانوں مہمانوں، میری بات کو توجہ سے سنو. اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر واقعی دل کو سکون چاہتے ہو، اگر زندگی میں پرسکون زندگی چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو. میرا ذکر کرنے کی وجہ سے تمہاری زندگی سکون والی زندگی بن جائے گی. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. مجمع شاعر اندکن آئسن بوزن تم تھین توجہ کہ دلس سکون تو آرام چمیلن. انسان سے زندگی پر سکون گھن سچن گھن دنیا میں کسی چیز سے، وہ اگر ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرنے سے ہوتی ہے. اگر خدا کرو یاد دلس میں کیا شاباش سکون ملے گا. وہ کر بھی عرض کی سکون کتا بڑ نعمت ہے. سکون شاباش بڑ نعمت اشباس کیا مولوی صاحب کیا ون وہ خاندس میں رہے سکون جی کیسا گو ذکر اکھا انسان آسن چاہتا روپی تے بے شمار گاڑی چاہتا آسن زمین و جادات چاہتا آسن لیکن انسان بش کر سوائے وہ خودکشی کر لیتا ہے. کیا شکر شاباش خودکشی. یہ پان تی کن ساتھ سے پانس پانس خودکشی کری. مطلب امس اس پریت کا چیز دنیا سے مال و دولت تے اسس، اولاد تے اسس، زمین و جائیداد تے اسس، لیکن ایک چیز کرنو یہ خودکشی. شاباش خودکشی کی کرنو بے سکون. بے سکون زندگی. شاباش بے سکون. بے سکون زندگی سے کرنا ان کی بے سکون کرنا ان کا. یہ مثل انسان گھر سکون دلس سکون دلس آرام جی کہ یہاں ذکر پنزو کرائی ایلائی پھنا ظاہر کرنے پڑا کبھی نہیں. تو کوئی بندہ جو ہے جو پرسکون ہوگا وہ کبھی بھی اپنی جان کو جو ہے وہ اس میں جو ہے منمانی نہیں کر سکتا ہے. یہ امان اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. لیکن جب زندگی پرسکون ہے ہی نہیں پھر ایسے اقدامات تو اٹھانے ہیں، ایسے قدم تو اٹھانے ہیں. بلکہ سکون بڑی زندگی جو ہے یہ پرسکون جو زندگی ہے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. انشاءاللہ آج میں یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اسی آیت کے ضمن میں. اللہ فرماتا ہے کہ میرا ذکر کرو گے تمہاری زندگی پرسکون بن جائے گی. مجھے یاد کرو گے تمہاری زندگی پرسکون بن جائے گی. تمہارا دل پرسکون رہے گا. تمہیں بھلے ہی مال دولت کم ہو لیکن تمہاری زندگی پرسکون گزرے گی. اور ایسی پرسکون زندگی گزرے گی کہ تمہیں کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. تم بالکل اللہ کی یاد میں رہو گے. دنیا کا کچھ بھی ہو جائے، زمین و آسمان بھی جگہ سے ہل جائے، لیکن اگر آپ کے دل یاد الہی سے معمور ہے تو آپ پرسکون ہیں. آپ کو دنیا کی آندیاں کچھ بھی نہیں کر سکتی. بے شک سبحان. ذکر کے حوالے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک سنیں. ذکر پہلے یہ سنیں کہ ذکر کہتے کس کو ہے. ذکر کہتے ہیں اللہ اور رزق کو یاد کرنا. ذکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، چرچا کرنا. ذکر اللہ اللہ کو یاد کرنا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو زمین سے بھی بڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک جو آسمان سے بھی بڑی ہے. یعنی ایسی چیز کہ جو تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے. ایسی چیز اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرو گے اس سے بھی بڑی چیز ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑی چیز ہے. تو کم سے کم شادی کی تقریب میں تشریف تو لائے ہو تو یہ تو سن کے جاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو آمنہ کے لال سب سے بڑی چیز کہتے ہیں.
زمین سے بڑی آسمان سے بڑی یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر تم جناب والا اپنی جان کو ختم کرو گے اس سے بھی بڑی چیز ملے گی. وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کرنا رضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئن مول موعدون قدمر پر قربان یا رسول اللہ سکو چیز چھے یا چیز تمام چیزوں مزافصل چھے. حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماون دپن میرے صحابہ جو چیز میں تمہیں بتانے والا ہوں وہ اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا چیز ہے شاباش؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر ہے. یعنی اللہ کا ذکر کرو گے یعنی تم نے اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کیا ہے اس سے بھی بڑھ کے ثواب اللہ کے ذکر میں ہے. تم نے میدان جنگ میں شرکت کی ہے تم دشمنوں کے ہاتھوں سے جو ہے شہید ہو گئے ہو تمہیں بھی اس سے بڑھ کر ثواب اللہ کی یاد میں ملے گا.